इस्लाही उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रहा है और इसके लिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी तारीफ़, तौसीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, पाकी बयान करें और उसकी हम्द करें, उसका शुक्र अदा करें, वो कम ही कम है। चूँकि टाइम से प्रोग्राम आधा घंटा लेट हो चुका है, इसलिए मैं तबलीगी कलमात ज़्यादा ना कहते हुए आपको जनाब हाफिज शम्स तबरेज़ साहब के हवाले करता हूँ। हाफिज शम्स तबरेज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलामुल्लाह से इस महफिल का आगाज़ फरमाएँ। हाफिज शम्स तबरेज़ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रब्बिकल करीम। सूरतिन मा كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن يوم الدين وما هم عاملين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. के अल्फाज उतरते चले जाते हैं। अभी हम और आप जनाब हाफिज शम्स तबरेज़ साहब से तिलावत कलामुल्लाह समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन मौसूफ को दाऊद इल्हानी अता फरमाए, उनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए
आमीन। इससे पहले कि मैं जनाब हाफिज मेहताब आलम साहब को हदर में तिलावत पेश करने के लिए आपकी खिदमत में बुलाऊं और पेश करूं, सबसे पहले मैं हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं, खुतबा हजरात हैं, जो दूर दराज का सफ़र तय करके हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए सरज़मीन कानपुर में हाजिर हुए हैं, मैं इस्तक़बाल करना चाहूँगा, अहलन व सहलन मरहबा बिकुम कहना चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जो उलमा इकराम यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम उलमा इकराम के इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए और तादेर आपका साया हमारे सर पर मौजूद रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम उलमा इकराम को दीन की हुई खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और कल मैदाने महशर में आखिरत के दिन ज़रिए नजात बनाए। आमीन। अब आइए जनाब हाफिज मेहताब आलम साहब से लहजे हदर में तिलावत कलामुल्लाह समाअत फरमाएं। हाफिज मेहताब आलम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من العالمين. السلام عليكم. मोहम्मद अंसार साहब की जुबानी हम नज़र समाअत फरमाते हैं, आप तशरीफ लाएं और नज़र पेश करें। जनाब मोहम्मद अंसार हम सब चालू है ना मेरी
جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنہ کا لال آ گیا، جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنہ کا لال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا۔ یوں نبی کی بات مانیے، سنتوں پہ جان دیجیے، یوں نبی کی بات مانیے، سنتوں پہ جان دیجیے، جب صدا اذان کی کہے یوں لگے بلال آ گیا، جب صدا اذان کی کہے یوں لگے بلال آ گیا، ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ رب کے آخری نبی، ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ رب کے آخری نبی، ہاں مگر وہ رب کے مثل ہو، ہاں مگر وہ رب کے مثل ہو، کیسے یہ خیال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا۔ عائشہ کی بات مانیے، دیکھیے قرآن کھول کر، عائشہ کی بات مانیے، دیکھیے قرآن کھول کر، ہر طرف ہے ان کی زندگی، مصطفیٰ کا حال آ گیا، ہر طرف ہے ان کی زندگی، مصطفیٰ کا حال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، کفر کو زوال آ گیا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ حضرات و خواتین، ہمارا بھی جناب محمد انصار صاحب کی زبانی نظم سماعت فرما رہے تھے، اللہ رب العالمین موصوف کو خوبصورتی کے ساتھ یونی اسلامی نعت نغمے پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اللہ رب العالمین موصوف کی آواز کو مزید خوبصورت بنائے۔ حضرات و خواتین، جیسا کہ معلوم ہو کہ سیلفی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام یہ ہونے والی پہلی اور اپنی قدیمی تاریخ سے 72ویں اصلاح امت کانفرنس ہے، 2 روزہ سالانہ جلسہ ہے، جو ایک قدیم زمانے سے تقریباً 71 سالوں سے سرزمین کانپور پر اسی آزاد پارک میں ہوتی آ رہی ہے۔ اس سال یہ 2 روزہ سالانہ جلسہ اصلاح امت کانفرنس کے نام سے سیلفی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ میں پھر ایک بار گزارش کرنا چاہوں گا اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ جو ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ کرسیوں پر آ کر تشریف رکھیں، اور دروازے سے ہٹ کر کے جو مین گیٹ ہے پارک میں آنے کا، اس سے ہٹ کر کے اندر آ کر کے کرسیوں پر بیٹھیں اور دروازوں سے بالکل الگ ہٹ جائیں، دور ہو جائیں، تاکہ آنے جانے والوں کو دقت اور پریشانی نہ ہو۔
آج کی پہلی نشست کے جو پہلے خطیب ہیں آپ فضیلت الشیخ عبدالرزاق جامعی حفظہ اللہ ہیں. آپ ہبلی کرناٹک سے تشریف لائے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے سفر کو قبول فرمائے. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور مدبر اور حاکم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں اور پیارے بچوں، آج 6 مئی 2023 کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اور جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے، اپنا روپیہ پیسہ لگایا ہے، اپنا وقت لگایا ہے، محنتیں اور کوششیں کی ہیں، دعوت کو عام کیا ہے، تب جا کر ماشاءاللہ آپ اتنے سارے افراد اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں. ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما ہے، اور ہم تمام کو مرتے دم تک دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. محترم حاضرین و حاضرات، اتباع رسول کیوں اور کیسے؟ سب سے پہلے آگے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتباع کسے کہتے ہیں، اتباع کا معنی اور مفہوم کیا ہے. پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں تاکہ آگے آنے والی بات کو سمجھنے میں آسانی. اتباع کے معنی ہے تابعداری کرنا، اتباع کے معنی ہے پیروی کرنا، اتباع کے معنی ہے نقش قدم پر چلنا. کسی کے پیچھے پیچھے ہو لینے کو اتباع کہا جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. مثال کے طور پر آپ کانپور کے ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ایک آدمی کو، ایک نئے آدمی کو جو کانپور جانتا نہیں ہے، اس کو پہنچنا بڑی مشکل ہے. تو آپ کا دوست یا کانپور کے باہر میں کھڑا ہوں، آپ مجھے لے لیجیے. تو آپ اپنی سواری نکالتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد ان سے سلام دعا کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ میں آگے پیچھے ہے. میزبان کبھی دائیں مڑ رہا ہے، کبھی بائیں مڑ رہا ہے، کبھی یوں ٹرن کر رہا ہے. تو مہمان یہ سوچنے لگتا ہے کہ جناب آپ دائیں بائیں جا رہے ہیں، میں نہیں پہنچ پائے گا. ٹھیک اسی طرح ایک آدمی اگر جنت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے، آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کی اتباع کرے، آپ کی تابعداری کرے، آپ کی پیروی کرے، تب جا کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکتا ہے. اور شریعت کی اصطلاح میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں، آپ کی حدیثوں اور آپ کی سیرت پر اپنی زندگی گزارنے کو اتباع کہا جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک حدیث لیتے ہیں کہ ایک آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی صحیح روایت، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو سند کے اعتبار سے صحیح کہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور دو لکیریں بائیں جانب آپ نے کھینچی. پوری توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیں، بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث سے ملنے والی ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، اس کے دائیں جانب دو لکیریں، اس کے بائیں جانب دو لکیریں آپ نے کھینچی، اور کھینچنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں یہ شیطانی راستے ہیں، یہ شیطانی راہیں ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی یہ آیت تلاوت کی. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر پر انگلی رکھی اور آپ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، اسی پر اپنی زندگی گزارو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. دوسری راہوں کو، دوسرے راستوں کو اختیار نہ کرو ورنہ تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے. قرآن کریم کی اس آیت سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکیر کھینچ کے بتانے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ صرف اور صرف ایک ہے، اور شیطانی راستے دائیں اور بائیں ہیں. ان شیطانی راستوں سے بچنا اور صراط مستقیم پر چلنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. بعض روایتوں میں جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن درجے کی کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب دو نہیں بلکہ کئی لکیریں کھینچی. آپ نے بائیں جانب کئی ایک لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ دائیں بائیں جو لکیریں ہیں یہ شیطانی ہیں، ان شیطانی راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارو. میرے بھائی اور دوستو، صراط مستقیم سیدھا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کا چل کر دکھایا ہوا راستہ ہے. اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے کی ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے، اور اسی لیے ہم اسی صراط مستقیم کے لیے ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں؟ اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم حالت نماز میں ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اهدنا الصراط المستقيم، مولا کریم ہمیں صراط مستقیم سیدھے راستے کی توفیق نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام اور اکرام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جن کو تو نے گمراہ کر دیا. اور یاد رکھیے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، انسان کو صراط مستقیم پر آنے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے. 40 سال 50 سال 60 سال لگ جاتے ہیں انسان کو صراط مستقیم پر آنے کے لیے، لیکن گمراہ ہونے کے لیے دیر نہیں لگتی. اسی لیے ہر انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، ایک تو یہ ہے کہ مجھے صراط مستقیم کی توفیق نصیب فرما، اور دوسرے یہ ہے کہ مرتے دم تک مجھے صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اس طرح کی دعائیں ہم کو کرتے رہنا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی گمراہ راستوں سے ہٹ کر کے، شیطانی راہوں سے ہٹ کر کے اگر وہ صراط مستقیم پر آتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صراط مستقیم کے لیے چن لیا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا پورا امتیاز یہ ہے، ہمارا طریقہ کار یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صراط مستقیم ہی پر لوگوں کو چلنے کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ ہم ان صراط
سچی محبت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ساری زندگی صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور مفہوم، اور پھر صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں، اس کے تعلق سے قدر تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ہماری خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران سے 2 آیتیں میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ذرا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے دین اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے یعنی جتنی زیادہ وہ نبی کی اتباع کرے گا، نبی کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارے گا، یہی کہا جائے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ آدمی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور نبی کی اتباع اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں فیل ہے، ناکام ہے۔ یہاں ایک اور چیز جان لینی چاہیے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہاں جتنے بیٹے ہوئے سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، ماشاءاللہ جتنے بیٹے ہیں سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ہم سارے کے سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی، محبت 2 طرفہ ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، سوال یہ ہے کیا اللہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کا فائدہ یہ ہے، 2 فائدے، ایک اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح الجامع کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ اب جبرائیل علیہ السلام بھی
तक ये मोहब्बत का सिलसिला चलता रहता है। सातवें आसमान के फरिश्ते जमीन के फरिश्तों से कहते हैं, अल्लाह ताला जिब्रील अर्श को उठाने वाले फरिश्ते और एक से लेकर सातों आसमानों तक के फरिश्ते फला बंदे से मोहब्बत करते हैं। अरे जमीन में रहने वाले फरिश्तों, तुम भी फला बंदे से मोहब्बत करो। और जमीन पर रहने वाले फरिश्ते इंसानों के दिलों में मोहब्बत को डाल देते हैं कि ऊपर अल्लाह जिब्रील अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, सातों आसमान के फरिश्ते, जमीन के फरिश्ते फला बंदे से मोहब्बत करते हैं और इंसानों के दिलों में वो मोहब्बत डाल दी जाती है कि तुम भी फला बंदे से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर, क्या सिलसिला है मोहब्बतों का। अगर कोई आदमी सच्चे दिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता है, सोचिए और गौर कीजिए कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी तकरीम है, कितनी बड़ी इज्जत है उन लोगों के लिए, कितनी बड़ी फजीलत और अहमियत का मकाम है कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं या सच्ची इत्तिबा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते और इंसान तक उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बतों को डालने वाला, मोहब्बतों को पैदा करने वाला, नफरतों को खत्म करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि रब्बुल आलमीन हम सब को प्यारे नबी की सच्ची इत्तिबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। इसका कोई फायदा नहीं है। हमेशा के लिए नबी से मोहब्बत हो तो तब जाकर के इत्तिबा का जज्बा पैदा होता है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, भाई और बहनें, सोचिए और गौर करें कि आखिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं और कितनी इत्तिबा करते हैं। अगर ये जज्बा लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत दोनों जगह हम कामयाब होंगे। तो ये रही कुछ बातें इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। अब आइए दूसरी चीज है, क्यों का जवाब हम ढूंढते हैं। इत्तिबा रसूल क्यों और कैसे उन्वान है। इत्तिबा रसूल के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। क्यों का जवाब हम ढूंढते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हम क्यों करेंगे। जवाब क्या होगा, सीधा और सादा जवाब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का हुक्म खुद अल्लाह ने दिया है, तो इसलिए हम इत्तिबा रसूल की इसलिए करते हैं, रब का हुक्म है, रब का फरमान है। उसकी दलील सूरह हश्र की आयत नंबर 7 का एक छोटा सा टुकड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, रसूल जो तुम्हें दे उसको ले लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल जो तुम्हें दे उसको ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही है, जो रसूल तुम्हें दे उसको ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। अगर हम प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं, अहादीस का मुताला करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां बहुत सारे काम को करने का हुक्म दिया है, तो वहीं बहुत सारी चीजों को करने से मना किया है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने ये हुक्म नबी के जरिए से हम तक पहुंचाया है और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अपनी जिंदगी गुजारे। ये है क्योंकि अल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दी। चूंकि वो नमाज पढ़ रहे थे, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं, खत्म करने के बाद
کی خدمت میں پہنچے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے آواز دی، میں نے جلدی سے نماز کو مکمل کیا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بتائیے کہ کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں سنا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے آواز دیں ان کا جواب دو۔ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہ توڑنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ان کے سامنے پیش کی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور سوچیے، ایک آدمی نماز کھڑے ہو کر اگر پڑھتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کا قیام اللہ کے لیے، اس کا رکوع اللہ کے لیے، اس کا سجدہ اللہ کے لیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور نبی آواز دے تو اللہ تعالیٰ حکم یہ دیتا ہے کہ نبی کے اس قول پر، نبی کے بلانے پر تمہارا حق یہ بنتا ہے نماز کو توڑو اور نبی کی آواز پر لبیک کرو۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، نبی کا مقام یہ ہے، نبی کی عظمت یہ ہے، نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز کو توڑے اور نبی کی آواز پر لبیک کہے۔ دنیا کا کوئی مائندہ ایسا نہیں ہے، چاہے وقت کا امام کیوں نہ ہو، چاہے وقت کا محدث اور مفسر کیوں نہ ہو، چاہے وقت کا علامہ مفتی کیوں نہ ہو، کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے کہ نماز توڑی جائے سوائے اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں مسلمانوں کے اندر آج جو اتباع کا جذبہ نہیں ہے یا اتباع کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے نبی کے مقام کو پہچانا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان سے اتباع کی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ سارے امام مل کر، سارے صحابہ مل کر اور ساری دنیا کی انسانیت مل کر، ساری دنیا کے متقی، ساری دنیا کے زاہدین مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے آپ کی شان کو، آپ کے مقام اور مرتبے کو جاننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ واضح کر دیا کہ نبی کا مقام اتنا زیادہ ہے، نماز میرے لیے پڑھ رہے ہو لیکن نماز آواز دے تو نماز توڑو اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کرو۔ میں یہاں ایک دعوت دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، بڑے اخلاق سے میں آپ کو ایک پیغام، ایک میسج دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کو تیار نہیں ہے، جب رسول کا فرمان آ جاتا ہے، آپ کی سنت آ جاتی ہے، جو لوگ رسول کی سنت کے سامنے آپ میرے بندوں تک آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرتے ہو، پیٹ پھیرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے، منہ موڑنے والوں سے، انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ساری زندگی کرتا رہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا رہے، آپ کی تابعداری اور آپ کی پیروی کرتا رہے، آپ کو فالو کرتا رہے، تب جا کر کے اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم اتباع کے ساتھ ساتھ اطاعت کی ہے تو وہ ہمارے لیے سنت ہے،
سنت فعلی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہے تب بھی وہ ہمارے لیے سنت ہے. اور تیسرے ہے سنت تقریری. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہو تب بھی وہ عمل ہمارے لیے سنت کہلاتا ہے, جسے سنت تقریری کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا, رائے اس کے بہت زیادہ ہے. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. اتباع کے مسئلے میں ایک بات بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے اتباع رسول ہم ایسی کریں کہ اتباع رسول میں کمی اور زیادتی نہ ہو. اتباع رسول ہم ایسی کریں کہ اتباع رسول کرنے میں کمی اور بیشی نہ ہو, کمی اور زیادتی نہ ہو. یعنی یہ بیلنس کے ساتھ ہم کو لے کر کے چلنا ہے, کیونکہ اگر ہم زیادتی کرتے ہیں تو گنہگار ہوں گے, اگر کم کرتے ہیں تو تب بھی گنہگار ہوں گے. آئیے صحیح مسلم کے حوالے سے اس حدیث کو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اعرابیا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنہ. ایک دیہاتی, ایک گاؤں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا, اللہ کے نبی کوئی مجھے ایسا عمل بتائیے میں اس کو کروں اور سیدھے جنت میں جاؤں. سوال کتنا آسان ہے اور جواب بھی اتنا ہی آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیہاتی نے سوال کیا, اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے میں اس کو کروں اور سیدھے جنت میں جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے 4 چیزیں رکھی. ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, اللہ کی عبادت کر, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر. دوسرا کام 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر. تیسرا کام رمضان کے روزے رکھ لے. چوتھا کام اپنے مال کی زکات دے. کتنی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی؟ 4 چیزیں. اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے سامنے 4 چیزیں بیان فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر نہیں کیا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت حج فرض نہیں ہوا ہو جس وقت یہ دیہاتی نے سوال کیا تھا, اس لیے آپ نے حج کا ذکر نہیں کیا. لیکن اسلام کی 4 بنیادی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی. کہا پہلی چیز اللہ کی عبادت کر, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر. 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر, رمضان کے روزے رکھ لے, اپنے مال کی زکات دے. جب وہ جانے لگا, بلکہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں اس کے سامنے گنوائی تو وہ کہنے لگتا ہے والذی نفسی بیدی والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اس کے اندر نہ میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیارا جملہ کہا جو آب زر سے لینے کے قابل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلينظر الى ھذا. اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو اس آدمی کو دیکھ لو کیونکہ یہ جنتی ہے. اللہ اکبر. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی کیوں کہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنتی کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے یہ کہا اے اللہ کی جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں اس کے اندر میں کمی اور زیادتی نہیں کروں گا, جتنا آپ نے کہا ہے اتنا ہی کروں
کہیں گے مولانا ایسا کیوں؟ ہماری نمازوں میں کمی اور زیادتی ہے، ہمارے روزوں میں کمی اور زیادتی ہے، ہمارے حج اور عمرے میں کمی زیادتی ہے، ہمارے زکات میں کمی اور زیادتی ہے، ہماری قربانی میں کمی اور زیادتی ہے، ہمارے تقریباً اعمال کے اندر کمی اور زیادتی ہے۔ الا ماشاءاللہ جو لوگ ہیں وہ کمی اور زیادتی سے بچ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دین کے معاملے کو کمی اور زیادتی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ ضرورت پڑ گئی زیادہ کر لیے، ضرورت پڑ گئی اس کو کم کر لیے، ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی اور زیادتی نہ کرنے والا جنت میں جائے گا، اور جو شخص دین میں کمی اور زیادتی کرتا ہے، شریعت کے معاملے میں احکامات میں کمی اور زیادتی کرتا ہے، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم ہمیشہ ایک حدیث سنتے ہیں، النکاح من سنتی، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، کسی نبی کی سنت ہے۔ یہ حدیث صرف ہم کو اچھی طرح معلوم ہے، نکاح میں خطبے مسنونہ میں یہ دعا پڑھی، یہ جو ہے حدیث پڑھی جاتی ہے کہ بعد والے رسم و رواج ہو، یہ دین کے اندر زیادتی ہے۔ جو کمی کرنا ہے وہ کمی کر رہے ہیں، جو زیادتی کرنا ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں، اور پھر بھی مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نبی کی صحیح معنی میں اتباع کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، مائی اور بہنیں، ہم بھول کر رہے ہیں دین کا، ہم اتباع کے نام پر ابتداع کر رہے ہیں، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری پکڑ نہیں ہوگی، پوچھ نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ تو ماشاءاللہ کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں، کوئی اجتماع آپ سے نہیں چھوٹتا، بڑے آپ پرہیز اپنے نماز پہ ہوتے ہیں، یہ نکاح سے پہلے آپ اپنے گھروں کے اندر کتنے رسم و رواج چلا رہے ہیں، نکاح کے بعد بھی ہم نے دیکھا کتنے رسم و رواج کر رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آخر اس کا کیا مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کہ میرے گھر والے نہیں مانتے ہیں، میری بیوی نہیں مانتی ہے، میری ماں نہیں مانتی ہے، میری نانی اور میری دادی نہیں مانتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مردوں سے زیادہ خواتین کا نام ہی آتا ہے، ماں، بیوی، نانا، نانی نہیں مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسم و رواج کا جو طریقہ ہے یہ مردوں سے زیادہ کس کے اندر ہے؟ عورتوں میں موجود ہے۔ اور مائی اور بہنیں چونکہ اسٹیج کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا مائی اور بہنیں، سچے معنی میں نبی کی اتباع کرنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم کمی اور ریشی کرتے ہیں، کمی اور زیادتی کرتے ہیں، یاد رکھیے ہم اتباع کے نام پہ صرف ڈھونگ کرنے والے بن جائیں گے۔ اتباع کا صحیح معنی اور مفہوم ہم نے سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے دوسری حدیث لیتے ہیں، سنن ترمذی کی حسن درجے کی یہ روایت، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بغل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اور یہ حدیث کے اوپر بہت ساری باتیں آپ کو پیش کرنی۔ ایک آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو چھینک آئی، اس نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے، کیونکہ الحمدللہ کہنا حدیث سے ثابت ہے، والسلام علی رسول اللہ یہ جملہ زائد تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روکتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے نہیں سکھایا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے کہ ہر حال میں تم کو چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا ہے۔ اب یہاں کچھ باتوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، حالانکہ باتیں بڑی باریک ہیں لیکن بہت واضح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العطاس من اللہ
छींकने वाला कहेगा यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि ये तीनों दुआएं आपको याद है, मालूम भी है, आपकी ज़बान आपके होठ बता रहे हैं कि आप इसको जानते हैं। ठीक है, अगर मैं ये सवाल आपसे ये कर दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छींक अल्लाह की तरफ से है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, लेकिन जमाई किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से है। तो जमाई आने पर क्या कहना चाहिए? जी कुछ बोलिए, क्या कहेंगे? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। हाँ, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जमाई आने पर या जमाई आने पर ना अस्तगफिरुल्लाह कहने का हुक्म है, ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने का हुक्म है, और ना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहने का हुक्म है। कोई हुक्म नहीं। बहुत सारे अहले इल्म से सवाल किया गया कि छींक आने पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो जमाई आने पर हम क्या कहें? अहले इल्म के फतावे मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, कुछ लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं, कुछ लोग अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। इसका कोई हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। लेकिन इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, अगर कोई आदमी ये समझकर कि जमाई शैतान की तरफ से है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेता है तो कोई हर्ज नहीं है। और आखिर में एक जुमला वो मेंशन करते कहते हैं, वो ये है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन ये नबी से साबित नहीं है, सुन्नत समझ करना पड़े। शैतान के शर से अगर बचने के लिए वो आदमी पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, लेकिन किसी भी हदीस में जमाई आने पर कोई भी अल्फाज पढ़ने के ताल्लुक से या कोई भी दुआ पढ़ने के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जमाई आती है तो उसको रुको, अगर नहीं रुक सकती है तो अपने मुंह पर हाथ रखो, और आपने फरमाया कि आ की आवाज मत निकालो, क्योंकि जब तुम्हारी आ की आवाज निकलती है तो शैतान तुम्हारी जमाई पर हंसता। अब हदीस को लेकर आगे बढ़े। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने क्या कहा कि हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छींक आने पर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने की दावत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म दिया है। वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं सिखाया है। इसका मतलब यह है कि अब्दुल्लाह बिन उमर नबी पर दरूद पढ़ने से रोक रहे हैं, वो एक नंबर के वहाबी। हाँ, कोई कह सकता जैसे हम लोग अगर कहते हैं कि फला वक्त में ही दरूद पढ़ना है, फला वक्त में दरूद नहीं पढ़ना है, तो लोग एतराज करते हैं। जैसे आप देखें सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई आदमी मुअज्जिन की अज़ान का जवाब देता है, फिर उसके बाद मुझ पर दरूद पढ़ता है, और फिर उसके बाद अज़ान के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा पूरी की पूरी पढ़ता है, तो उसके हक में मेरी शफाअत पक्की है। लेकिन हमारे कुछ मुसलमान भाई अज़ान से पहले दरूद पढ़ते हैं। हम ये कहते हैं दरूद पढ़ना गलत नहीं है, नबी की सुन्नत की इत्तिबा करना, नबी की सुन्नत की खिलाफ वर्जी करना गलत है। अब्दुल्लाह बिन उमर को देख रहे कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया अल्हम्दुलिल्लाह कहें, हम कहते हैं, लेकिन वस्सलामु अला रसूलिल्लाह तुम जो ये कह रहे हो ये गलत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म दिया है। तो हमारा कहना ये है कि रसूल की इत्तिबा वैसे ही होना चाहिए कि जैसे कि रसूल ने कहा है और रसूल ने किया है। अगर हम अपनी मर्जी चलाते हैं तो हमारी मर्जी चलने वाली नहीं है। अगर मर्जी चल सकती है शरीयत में तो वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है। तो मालूम क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में
हमको तो कोई अभी कल उसका पूछे तो हमारे आइए तीसरी रिवायत तीसरी हदीस भी आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं ताकि बहुत बात और वाज़ेह हो जाए। अगर राहुल का अंकल हमारा दूसरे दिन सही बुखारी की रिवायत हमको सुबह पढ़ेगा उसका बारे अगर नाना क्या तीन सहाबाए किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास आए। तीन सहाबाए किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास आए और आने के बाद उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के बारे में दरियाफ्त किया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात में कौन सा अमल करते हैं। अज़वाज मुतहहरात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन और रात के जब अमल को पेश किया तो उन सहाबाए किराम ने सोचा क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अमल बिल्कुल छोटे से हैं, कम हैं और वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए हैं, आप अमल करें या न करें जन्नत में जाएंगे। अब उन तीनों ने ये फैसला कर दिया। एक कहने लगता है आज के बाद मैं रात भर नहीं सोऊंगा, दूसरे साहबी कहते हैं आज के बाद मैं दिन भर रोजा रखूंगा, तीसरे कहते हैं कि मैं आज के बाद शादी नहीं करूंगा। तीनों ने ये फैसला लिया। पहले साहबी ने कहा कि मैं आज के बाद रात भर सोऊंगा नहीं, रात भर जागूंगा, रात भर इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा कि मुझे मेरे नफसानी ख्वाहिशात के पीछे जाना नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगा। और ये कहते हुए वो लोग चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, खबर मिली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों को बुलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों को बुलाने के बाद कहा अल्लाह की कसम है तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूं, तुम सबसे ज्यादा अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाला मैं हूं। मैं रात में सोता भी हूं, जागता भी हूं, कभी रोजा रखता भी हूं, कभी रोजा छोड़ता भी हूं, अपनी बीवियों के पास जाता भी हूं, किनारा कशी इख्तियार कर लेता भी हूं। याद रखो फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से रूबेदारी करे वो मुझ में से। जरा सोचें और गौर करें, इस्लाम के अंदर अपनी मर्जी नहीं चलती। हम अपनी मर्जी बिल्कुल किसी भी हाल में नहीं चला सकते, बल्कि हर मुसलमान के लिए जरूरी है अगर वो रात में इबादत करना चाहता है तो रात की इबादत में भी नबी की इत्तिबा होगी। दिन में रोजा रखना चाहता है, दिन में रोजा रखने के लिए भी नबी की इत्तिबा देखी जाएगी। अगर वो अपनी बीवियों के पास जाता है तो वहां पर भी इत्तिबा देखी जाएगी। यानी जिंदगी के हर मोड़ पर एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ताबे रहे। अगर वो अपनी मर्जी करता है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स के किसी भी अमल को कबूल नहीं करता, बल्कि उसके सारे के सारे अमाल को उसके मुंह पर। आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इत्तिबा से काफी कोसों दूर है। कभी वो अपने नबी के और फेल के सामने अपने इमाम का कौल लाते हैं, कभी मुफ्ती साहब का कौल लाते हैं, कभी अल्लामा साहब का कौल लाते हैं, किसी मौलवी साहब के कौल को पेश करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी की नहीं चलती, सिर्फ नबी की चलेगी। इसलिए अपना ईमान दुरुस्त कर लो और ये इरादे